پھر رونا یہ ہے کہ ہم تو امت تو بڑی پریشان ہے جی، ہمارے کوئی لیڈر نہیں بول رہے جی، مولوی نہیں بول رہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جس اعلیٰ معیار کا دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی شخصیت فردن فردن ہر ایک مسلمان، کیا ہم ذاتی طور پر اس معیار پہ کھڑے اتر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ اللہ اکبر. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، جس بھی چیز کا مقصد فوت ہو جائے، شو روم آپ کھولیں، مقصد پیسہ کمانا ہے، مال بیچنا ہے، کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، آپ دکان کھلیے، نہ کوئی گاہک آتا ہے نہ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے اس دکان کا جو اتنے پیسے لگا کے کھولی گئی؟ گاڑی میں سفر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اس کا انجن اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، یہ چل ہی نہیں رہا، وہیں کھڑی ہے، آگے نہ ہو رہی نہ پیچھے ہو رہی ہے، تو آپ اس کی سواری کریں گے؟ مقصد نہیں حل ہو رہا، کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس سواری میں بیٹھ کے آگے چلے جائیں، تو مقصد حل نہیں ہوا. نماز کا مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا نماز کا مقصد نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ضروری ہے وضو کرنا، لیکن وہ مقصد نماز میں نہیں ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن مقصد نماز میں شامل یہ بھی نہیں ہے. بھئی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں سمجھائی، ہمارے لیے نازل کی، اور اس کے مغز میں ایک آیت رکھ دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے. اچھا، جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اسلام میں رسمیں نہیں ادا کی جاتی، اسلام میں روایات کو قائم کیا جاتا ہے. اس بات کو دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے، اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اسلام ان اعلیٰ روایات کا نام ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اگر کوئی مسلمان ان روایات سے ہٹ جائے گا، اپنی رسم و رواج کو ادا کرنے لگے گا، تو پھر وہ محمد الرسول اللہ کی پیروی والوں میں شامل نہیں ہوگا. قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، مطلب تو پتہ ہی نہیں. پھر رونا یہ ہے کہ ہم تو امت تو بڑی پریشان ہے جی، ہمارے کوئی لیڈر نہیں بول رہے جی، مولوی نہیں بول رہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم جس اعلیٰ معیار کا دین ہمارے پاس ہے، ہماری ذاتی شخصیت فردن فردن ہر ایک مسلمان، کیا ہم ذاتی طور پر اس معیار پہ کھڑے اتر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز سکھائی، بار بار کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہا اس میں؟ فرمایا یا اللہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ آیت ہر ایک رکعت میں اس لیے رکھی گئی تاکہ ہم بار بار اپنے عہد کو دہرائیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ عبادت اللہ کی، اور مدد بھی کس سے؟ اللہ سے. پہلے بھی اللہ سے، بعد میں بھی اللہ ہی سے مدد کے طلبگار ہوں. اور جب سر سجدے میں رکھیں، حدیث شریف کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، فتوے والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے اس ملک میں، لیکن حدیث کے مفہوم میں اگر آپ جائیں گے، لکھا ہے کہ اس طرح سر سجدے میں رکھنا ہے، کیونکہ بندے کی جتنی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی نا انسان میں جتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی، ان خوبیوں کا مرکز بس یہ گردن سے لے کے سر تک ہے. کیوں؟ آنکھوں کی روشنی بھی یہیں پہ ہے،
زبان جس نے عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنا ہے وہ بھی یہیں پر ہے، ناک جس سے سانس لینا ہے وہ بھی یہیں پر ہے، کان جن سے اچھی آوازیں سن کے دل کو راحت پہنچانی ہے وہ بھی یہیں پہ ہے، ساری عزتوں کا مقصد سر پہ ہی ہے، دستار بھی سر پر ہی بندھی ہوئی ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتے نا اگر کسی کی اکڑ توڑنی ہو پنچایت میں کہتے اچھا ناک رگڑو اپنی۔ تو بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے بندہ اپنے رب کو کہ ساری عزتیں تو تیرے آگے میں نے جھکا دی ہیں، پھر کیا کہتا ہے سبحان ربی اور بولو سبحان ربی اعلیٰ کی اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی ہے تو صرف آپ کی ذات۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس طرح سجدہ کرو، اللہ کے پیر تو نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ اس طرح سجدہ کرو گویا دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ انا کو توڑنا ہے، نماز کا مقصد انا کو توڑنا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے طاقتور بنایا، کوئی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر طاقتور ہے، کوئی کاروبار میں اپنے ملازموں پر طاقتور ہے، کوئی کہیں دربانی کر رہا ہے تو وہاں طاقتور ہے، کوئی اپنے جسم کے اوپر طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے کہ ہم نے جب یہ نماز فرض کر دی گئی عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے بھی روکے اور منکر باتوں سے بھی روک دے بندے کو۔ کون روک دے بھائی؟ نماز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نماز کے مقصد میں سے ہے کہ جب سجدہ کیا اپنی انا، اپنی عقل، اپنا تکبر، اپنی دادا گیری، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب انائے کبیر، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے نا المتکبر، تکبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تکبر کرنا تکبر جائز نہیں ہے کسی کے لیے، لیکن تکبر ایک صفت ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ تکبر کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے، یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے۔ اب جب بندہ سجدہ کرتا ہے سارا تکبر، ساری انا، ساری بدماشی، گنڈا گردی، دل کے اندر کے خرافات، غیبتیں، تمام کی تمام چیزوں کو سرنگو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ میں تو آپ کے آگے جھک گیا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں اپنی تمام برائیوں سے۔ قرآن نے کہا نا کہ نماز تو اس لیے فرض کرتی گئی تاکہ آپ فحش باتوں سے بھی دور ہو جائیں، منکر باتوں سے بھی دور ہو جائیں، آپ کا دل بھی پاک ہو جائے، آپ اللہ کے متقی بندے بن جائیں۔ اب کئی لوگ تو نماز ہی گنڈا گردی کے ساتھ پڑھنے آتے ہیں، کئیوں کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ آپ نماز کے اصل موضوع پر آ کیوں نہیں رہے میاں صاحب؟ یہ اعلیٰ ترین عمارتیں نماز کے مقصد میں شامل نہیں ہیں۔ آپ کا بہترین کردار جس میں لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ عبد الرحمن نیک آدمی ہے، پاورفل ہونے کے باوجود اس کی زبان میں نرمی، آنکھوں میں شرم و حیا بھری ہوئی ہے، یہ نماز کا مقصد ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھگی بھی مار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اکڑ بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ نماز کیسی ہے؟
نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں سب سے زیادہ پسند. نبی علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں, کئی ہفتے وہیں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے تھے, اتنی لمبی رکعت ہوتی تھی پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. نماز, قرآن پاک نے ہمیں تربیت دی بھی نماز پڑھنی کیسے ہے. ہم نے نماز کے اصل مقصد کو تو زمین سے ہی ختم کر دیا, ہمارا مقصد دوسری جگہ آ کے پھنس گیا ہے. اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کر لیجئے, تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ مونچھیں تھوڑی زیادہ بڑی ہو جائیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ سر پر اگر ٹوپی پہنی نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ میاں صاحب اگر اس سجدے میں جھکتے ہوئے رشتہ داروں کی, پڑوسیوں کی, لوگوں کی ٹھگی مارنے کے پلان ہیں تب نماز نہیں ہوئی. یہ نیت باندھ رہے ہیں اور سارا دن غیبتیں کر رہے ہیں لوگوں کی, سارا دن برائیاں ہیں اپنے بھائیوں کی, اپنے عزیزوں کی, اپنے اقارب کی. کہا کس نے کہ تم نماز پڑھو؟ کیا تمہاری نماز کے بغیر اسلام چلنے والا نہیں ہے؟ دین رک جائے گا؟ یہ کس نے کہا کہ نماز اگر آپ نہیں پڑھنے جا رہے تو بس پھر نماز رکنے والی؟ نماز رکنے والی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم, فرمایا پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دین کی دولت دے دیں گے. جس مقصد کے لیے جو چیز قائم کی گئی, جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی, جب تک اس کا وہ مقصد پورا نہ ہو جائے, نام ہو جائے گا. لکھ دیتے ہیں فرشتے نماز پڑھنے آیا تھا, اب وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ نمازیوں کو بڑا ہوگا نا کہ ہم نے ساری زندگی بڑی نمازیں پڑھی ہیں, ہم نے بڑے حج کیے ہیں, بڑے عمرے کیے ہیں. کئی لوگ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں بعض اوقات بیٹھ کے اطمینان سے سوچتا ہوں اور اس کے بعد پھر ذہن جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں بار بار اگر ہم ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو نبی علیہ السلام کے روضے مبارک پر کون سی شکل لے کے جائیں؟ ہم نے کیا تبدیلی اپنے اندر کی ہے یار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیش کرنے کے لیے جانا ہے؟ ایک بندہ جیسے پہلے آیا پھر ویسا ہی ہے, پھر ویسا ہی ہے, اور حاضری بھی دے رہا ہے تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روضہ مبارک کے اوپر حاضر ہو رہا ہے. نماز میں بھی ایک نماز بار بار بندہ ادا بھی کر رہا ہے, پھر بھی بے نمازی ہو کے باہر جا رہا ہے مسجد میں سے. نماز کے دل میں نمازیوں کی دشمنی. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, کیونکہ میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا کہ ہم لوگ مسلک کے اعتبار میں پڑھ کے ہم نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے پر تنقید کا پہلو اپنایا, اور ہماری جو روحانی طاقتیں تھیں, ہمارے پاس جو روحانی لذتیں تھیں, ہمارے پاس جو مسلح کی طاقت تھی, وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.